بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تلخیص الاعراب کا درس نمبر 12 شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آج ہم پھر ایک اعتبار سے نئی بحث پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، نئی معلومات اس میں پھر آپ کو ملیں گی۔ غیر منصرف کے تعلق سے بیان چل رہا تھا، اسباب منع صرف میں سے کون کون ہوتے ہیں غیر منصرف، لیکن اسی کے تحت کچھ مثالیں ایسی آ رہی تھیں جن میں شبہ ہو جاتا تھا کہ شاید یہ منصرف ہوں گے یا غیر منصرف۔ مصنف ایسی نادر و نایاب مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب تک آپ کے سامنے بیان کیا پیچھے کہ زعفران اور حامان منصرف ہیں یا غیر منصرف، تو بیان کیا گیا کہ زعفران میں اگرچہ الف نون زائدتان ہے لیکن چونکہ وہ علم نہیں ہے اس لیے وہ منصرف ہے، اور حامان غیر منصرف ضرور ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس میں عالمیت اور الف نون زائدتان ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ علم اور اجمع ہے۔ پھر آگے ہے سوال، مساجد، مصابیح، اکابر، عوامل، یہ سب کلمات منصرف ہیں یا غیر منصرف؟ جواب، یہ سب کلمات غیر منصرف ہیں کیونکہ ان میں جمعیت پائی جا رہی ہے اور وہ دو سبب کے قائم مقام ہے۔ یعنی کلام عرب میں غیر منصرف کے جو اسباب ہیں وہ 9 ہیں، ان میں سے جو ہیں 2 ایسے ہیں جن میں ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، اور باقی ہر ایک میں غیر منصرف ہونے کے لیے 2 سبب پائے جانا ضروری ہے۔ ان میں سے جو ایک سبب 2 سبب کے قائم ہوتا ہے وہ تانیث ہے، تانیث بالالف، اور اسی طرح جو ہے وہ جمع منتہی الجموع ہے۔ تو یہاں مساجد یہ غیر منصرف ہے اور اس پر غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین نہیں ہے آخر میں۔ اور اس کے آپ ہمیں ایک فائدہ بیان کر دیں کہ غیر منصرف و جمع منتہی الجموع کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع کہتے ہیں کہ الف جمع کے بعد 3 طریقے ہوں گے۔ الف جمع کے بعد 2 حرفوں اور پہلا جو ہو مکسور ہو، تو یہاں دیکھیں الف جمع کے بعد 2 حرف ہیں، پہلا مکسور ہے۔ اسی طرح الف جمع کے بعد 3 حرفوں لیکن درمیان والا ساکن ہو، یہاں دیکھیں مصابیح 3 حرف ہیں، با یا ہا درمیان میں ساکن ہو، تو ایسے پہچان لیں گے کہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے۔ اور ایک مثال یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 1 حرف ہو لیکن مشدد ہو، جیسے دواب، تو با حرف ہے صرف اور با مشدد ہے۔ تو 3 طریقے ہیں پہچاننے کے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو تو پہلا مکسور ہو، الف جمع کے بعد 3 حرف ہو تو درمیان والا ساکن ہو، اور الف جمع کے بعد 1 حرف ہو لیکن وہ مشدد ہو۔ تو یہاں آپ کے سامنے صرف 2 والی مثالیں پیش کی ہیں، مساجد، مصابیح، اکابر میں بھی الف جمع کے بعد مکسور ہے اور عوامل میں بھی الف جمع کے بعد مکسور ہے۔ جواب، یہ سب کلمات غیر منصرف ہیں کیونکہ ان میں جمعیت پائی جا رہی ہے اور وہ 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ سوال، رجال میں بھی تو جمعیت ہے تو کیا یہ کلمہ بھی غیر منصرف ہے؟ جواب، جس جمع کو غیر منصرف کا سبب مانا گیا ہے اس سے مراد صیغہ منتہی الجموع ہے، اور چونکہ رجال منتہی الجموع کا صیغہ نہیں اس لیے وہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے۔ یعنی جمع کی جو اصل اعتبار سے آپ نے پیچھے قسمیں پڑھی ہیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ تو جمع مکسر کے اندر اگرچہ یہ آتا ہے جمع منتہی الجموع، لیکن جمع منتہی الجموع ایک الگ جو ہے شمار کیا جاتا ہے، تو اب جمع مکسر اگرچہ ہے وہ بھی، لیکن یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ جو ہوتا ہے وہی غیر منصرف ہوتا ہے، جمع مکسر کے تمام صیغے غیر منصرف نہیں ہوتے۔ تو رجال جو ہے یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ نہیں ہے، اس لیے وہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ سوال، صیغہ منتہی الجموع سے کیا مراد ہے؟ جواب، منتہی الجموع کا جو صیغہ غیر منصرف کا سبب منتہی الجموع کا جو صیغہ غیر منصرف کا سبب ہے اس سے مراد جمع مکسر کا وہ صیغہ ہے۔ دیکھیں بیان کر رہے ہیں، اس سے مراد جمع مکسر کا وہ صیغہ ہے جس کا پہلا حرف مفتوح ہو اور تیسرا حرف الف ہو۔ پہلا حرف مفتوح ہو جیسے مساجد میں، اور تیسرا حرف الف ہو جس کے بعد یا تو 2 حرف ہوں۔ یہاں ایک نئے طریقے بیان کر رہے ہیں، جس کا پہلا حرف مفتوح ہو جیسے مساجد میں اور تیسرا حرف الف ہے، الف کے بعد الف ہو اور پہلا حرف مفتوح ہو، تیسرا حرف الف ہو جس کے بعد یا تو 2 حرف ہوں یا ایسے 3 حرف ہوں جن میں بیچ والا حرف ساکن ہو، جیسے مساجد
کہ اس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہیں، اور جیسے دوابو کہ اس میں بھی الف جمع کے بعد 2 حرف ہیں، یعنی یہ ہم مانتے ہیں ایک حرف ہو لیکن مشدد ہو، چونکہ طریقہ کار بیان کرنے کا الگ الگ ہے، اور کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ چیز بھی ذکر ہے کہ ایک حرف ہو مشدد ہو، تو اس اعتبار سے 2 حرف ہی ہو جائیں گے، اور الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، اور یہ جیسے مسابیو کہ اس میں الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں جس کا درمیانی حرف ساکن ہے۔ اب انہوں نے جمع منتہی الجموع کے صیغے کے لیے بتایا کہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ ایسی مثالیں پیش کر رہے ہیں جن سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ سوال: ملائکۃن، فراعنۃن فرعون کی جمع، زنادقۃن زندیق کی جمع، یہ کلمات جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر بھی الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں، یہاں پر بھی الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں، اور یہاں بھی الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی ہوا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ اس طرح سے شرط بتائی تھی جمع منتہی الجموع کے لیے، تو یہاں تو وہ بھی پائی جا رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، غیر منصرف ہے یا نہیں؟ تو مصنف بیان فرما رہے ہیں اگلے صفحے میں۔ جواب: ان کلمات میں الف جمع کے بعد 3 حرف ضرور ہیں، 3 حرف ضرور ہیں، مگر ان کا درمیانی حرف ساکن نہیں ہے بلکہ ہر ایک میں متحرک ہے، اس لیے یہ کلمات غیر منصرف نہیں۔ آپ ملائکۃن میں دیکھیں، فراعنۃن میں دیکھیں، اور اسی طرح زنادقۃن میں دیکھیں، تینوں میں درمیانی حرف ساکن نہیں ہے۔ شرط یہ تھی کہ درمیانی حرف ساکن ہونا چاہیے، اس لیے شرط فوت ہو گئی، لہذا غیر منصرف نہیں ہوگا۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں۔ سوال: قرآن شریف پارہ اول میں ہے نغفر لکم وخطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ خطایا منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جواب: خطایا صیغہ جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، غیر منصرف، اور اس وجہ سے بھی غیر منصرف ہے کہ اس میں تانیث بالالف المقصورہ پائی جا رہی ہے۔ ایک تو جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، اور دوسری یہ کہ اس میں تانیث بالالف المقصورہ پائی جا رہی ہے۔ یہی حال بلایا ہے، بلیتن کی جمع ہے، اسی طرح خطایا جو ہے خطیتن کی جمع ہے، بلایا بلیتن کی جمع، قضایا قضیتن کی جمع، عطایا عطیتن کی جمع، فتویٰ کی جمع کا ہے، یہ سب بھی غیر منصرف ہیں۔ اب ان کو یوں مانے کہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے تو اس اعتبار سے ایک سبب ہی 2 سبب کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور اس اعتبار سے مانے کہ یہ تانیث ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ سوال: قرآن شریف پارہ اول میں ہے اسارا، اسیر کی جمع بمعنی قیدی۔ پارہ 5 میں ہے کسالہ، کسیل کاہل کی جمع، کسالہ، یہاں پر بھی الف جمع کے بعد ہیں، اور 17ویں پارے میں ہے سکارا، سکران مدہوش کی جمع میں آیا ہے۔ مذکورہ بالا جمعوں کے تینوں کلمات منصرف ہیں یا غیر منصرف؟ جواب: مذکورہ بالا تینوں کلمے غیر منصرف ہیں، اس لیے کہ ان میں تانیث بالالف مقصورہ ہے، تانیث بالالف مقصورہ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں یا ہے اور ما قبل اس کے الف ہے کھڑا ہے، تو اس اعتبار سے کسالہ میں بھی دیکھیں، سکارا میں بھی دیکھیں، اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہ سب کلمات غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف میں تانیث بالالف مقصورہ ہے جو 2 سبب کے قائم مقام ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے فتویٰ۔ سوال: فتویٰ، دعویٰ، ذکرہ، بشرا، یہ کلمات غیر منصرف ہیں یا منصرف ہیں یا غیر منصرف؟ جواب: یہ کلمات بھی مؤنث بالالف مقصورہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، تو فتویٰ، دعویٰ، ذکرہ، بشرا بھی کلمات بالالف مقصورہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ سوال: ابراہیم منصرف ہے یا غیر منصرف؟ ابراہیم منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جواب: ابراہیم غیر منصرف ہے،
کیونکہ اس کلمے میں منع صرف کے دو سبب پائے جاتے ہیں، اس میں منع صرف کے دو سبب پائے جاتے ہیں، اور وہ عالمیت اور عجمیت ہے۔ عالمیت ہے اس کے اندر اور عجمیت ہے۔ اسباب منع صرف میں سے صرف دو ہیں جو ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا کہیں بھی اگر پایا جائے کوئی ایک سبب تو جب تک دوسرا نہ پایا جائے گا تو وہ غیر منصرف نہ ہوگا۔ تو ابراہیم کے اندر ایک سبب تو عالمیت ہے، دوسرا عجمیت ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بیان کی تھی کہ نبیوں کے نام 6 یا 7 کے علاوہ سب کے نام جو ہے غیر منصرف ہیں، اور وہ 6 نام محمد، صالح، ہود، شعیب، لوط، یہ اس طرح کے نام ہیں 6۔ اب کہہ رہے ہیں یوں ہی اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ہارون، داود، یونس، ادریس، اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ہاروت، ماروت، تالوت، جالوت، قارون، فرعون، ثمود، ابلیس، جہنم وغیرہ اسما بھی عالمیت اور عجمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اتنے نام آپ کے سامنے یاد کر دیے، آپ یاد ہی رکھ لیں کہ کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ان میں جو 4 مشہور فرشتے آ گئے ان کے بھی نام آ گئے آپ کے سامنے، جبریل ہو گئے، میکائیل ہو گئے، اسرافیل، عزرائیل، ہاروت ہو گئے، ماروت ہو گئے، تالوت، جالوت ہو گئے، قارون، فرعون، ثمود، ابلیس، جہنم وغیرہ، یہ سب کلمات بھی عالمیت اور عجمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ سوال، طلحہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جواب، طلحہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کلمے میں منع صرف کے 2 سبب تانیث بتا اور علم پائے جا رہے ہیں۔ تانیث بالالف ہے، اس کے اندر جو ہے ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، اور تانیث بتا جو ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ 2 سبب ہوتے ہیں۔ سبب تانیث بتا اور علم پائے جا رہے ہیں، یوں ہی خزیمۃ، سلمۃ، خدیجۃ، عبیدۃ، حفصۃ، عائشۃ، فاطمۃ، ربیعۃ، رابعۃ، صفیۃ، ثویبۃ، زبیدۃ، جمیلۃ، حبیبۃ، بصرۃ، کوفۃ، مدینۃ، مکۃ وغیرہ اسماء تانیث بتا اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ تو یہ نام جو دیے آپ کے سامنے عورتوں کے، یہ بھی غیر منصرف ہے عجمیت اور عالمیت کی وجہ سے، تانیث بتا اور عالمیت کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر یوں بھی یاد رکھیں کہ ملکوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پر غیر منصرف ہوتے ہیں۔ سوال، بالا بکو منصرف ہے یا غیر منصرف؟ بال بکو غیر منصرف ہے یا غیر؟ جواب، بالا بکو غیر منصرف ہے کیونکہ اس لفظ میں عالمیت اور ترکیب پائی جا رہی ہے۔ عالمیت ایک شہر کا نام بن گیا ہے، بالا بکو ایک شہر کا نام ہے جو 2 کلمہ بال اور بک سے مرکب ہے، جو بال اور بک سے مرکب ہے۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں، البنات، النبات، الصفات، الاصوات، الابیات، الاموات کا اعراب کیا ہے؟ ان کا اعراب کیا ہے؟ البنات، النبات، الصفات، الاصوات، الابیات، الاموات کا اعراب کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں۔ جواب، البنات البنتو کی جمع ہے، الصفات الصفاتو کی جمع ہے، چونکہ یہ دونوں کلمے جمع مؤنث سالم ہیں، لہذا ان دونوں کے لیے جمع مؤنث سالم کا اعراب آئے گا۔ اور النبات نبت ینبت کا مصدر ہے، اور الاصوات الصوت بمعنی آواز کی جمع ہے، اور الابیات البیت کی شعر کی جمع ہے، الاموات المیت بمعنی مردہ کی جمع ہے۔ النبات کے لیے مفرد منصرف صحیح کا اعراب آئے گا، اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ باقی تینوں کلمے یعنی الاصوات، الابیات، ابیات، اموات کے لیے جمع مکسر منصرف کا اعراب آئے گا۔ اعراب تو تقریباً تینوں کا ایک ہی ہے، سوال تو تینوں کا اعراب ایک صحیح ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک چیز اور ہے، پھر انشاءاللہ اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ سوال، اسود اور الاسود کا اعراب کیا ہے؟
جواب اسود کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح کے ساتھ آئے گا، لیکن تنوین کسی حالت میں بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اسود اس وقت غیر منصرف کے درجے میں ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت نصبی جری میں فتح کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن جو الاسود ہے اور اسود معرم باللام کا اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی میں فتح کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ اب پہلی والی قسم کا اعراب ہو جائے گا جب الف لام داخل ہو جائے، کیونکہ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اب وہ غیر منصرف سے منصرف کے درجے میں آ گیا، اور جب منصرف کے درجے میں آ گیا تو اس کا اعراب مفرد منصرف صحیح کی طرح ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ غیر منصرف اسود جب بغیر الف لام کے ہو تو اس کا اعراب غیر منصرف کا طرح ہوگا، اور جب الف لام کے ساتھ ہو جائے تو اس کا اعراب مفرد منصرف صحیح کی طرح ہوگا۔ تو آج ہمارا یہ بیان تلخیص الاعراب کا یہ مکمل ہو گیا۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ آج کا کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔